بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی فی سبیل اللہ۔ سارے حضرات مل کے صلوات پڑھو محمد۔ سردی تو صلوات نو پہ پڑھ سکتے یا انہیں کاوڑے بیٹھو۔ اللہم صلی علی۔ ہر چہرے تے میری نگاہ ہے، میں ہر نو جاننا، مومن میں نو جان دیں۔ میں صرف اتنی گزارش کردہ کہ سرکار دا علم برآمد ہونے اور میں جس انداز نال برآمد کرامنے من پتہ ہے ایک قسمت دی گل ہے کہ جامنا کدے آئی تے ڈپٹی کدے لگ گئی، کیونکہ مولا دا امر ہے نا، بندے دی تے ضرورت نہیں۔ جیڑے بندے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے مجلس نہیں سن سکتے انہاں 12ویں سرکار دا انتظار کیاں کرنا؟ فن خان بنی ہوئی ہے دنیا، آ کر کے ٹری ہوئی دنیا، گھروں ٹر دیں بس 2 کام کرنے، ذاکر کنیے پڑھائے، ذاکر کے جیں آئی، فلانا فارغ لگا کے فلانا چنگا آئی۔ اوے بدبختو یہ ذکر آل محمد ہے، یہ قرآن دی طرح تازہ ہے۔ ذاکر نو چاہیے بندے دے پترار پڑھے تے سنن والے نو چاہیے وہ بھی بندے دے پترار سنن۔ یہ ممبر رسول ہے، یہ کوئی عام سٹیج نہیں کہ اساں ووٹ منگنے۔ یہ آل محمد دا ممبر ہے، اتھے کوڑیاں دی اجازت ہی کوئی نہیں۔ جیڑا حق بیان نہیں کردا او لانتی، جیڑا نہیں سندا او لانتی۔ نالے سانو انہوں ضرورت ہی کوئی نہیں، آل محمد نو گیدرنگ دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آل محمد کثرت نہیں چاہندے، آل محمد قلت چاہندے۔ کربلا دے میدان کو سبق نہیں جلیا، ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے 73 تے آج بھی درود پڑھ دے پایا، 9 لاکھ تے آج بھی لعنت بھیج رہے ہیں۔ بھاویں رضائیاں ولیٹ کے بہ جا تے بھاویں سنگڑ کے بہ جا، بڑی بڑی گال کرن لگا۔ 73 فرقے اگے علماء پڑھ دیں، 73 فرقہ ہونا ہے، ایک جنتی 72 جہنمی۔ کتاب میری گڈی پئی ہے، بہت بڑی لکھی ہوئی، ایسی کتاب پمفلٹ جی بشک جس لینا میں لے لوائے، اُدھے وچ لکھا پہ علماء لکھے کہ 13 فرقے ہومن شیعہ دے وچ، 12 جہنمی تے 1 جنتی، تے نال نہ لکھے پین وہ کس طرح دے ہو سن، کیڑے حالت وچ ہو سن، تے 1 کیوں کامیاب ہو سی، وہ 12 تے ایمان رکھ سی، 12 دی گل کیتی ہوئی تے عمل کر سی۔ میرا یہ مجلسوں دی گل رہے گی ذاکرن بلاؤ تو انہوں 40 ہزار دو جو بدماشی زیادہ کر لن ہیں۔ ہوں تیری بھی اخیر ہے، انہوں دی بھی اخیر ہے، یہ ذکر تا قیامت ہی رہنا ہے۔ لیکن جیڑا کام توں پیا کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ مشن نہیں چاہتا۔ توں حضرت امام حسین واسطے بندے دی خاطر نہ، انہوں دے پلے کچھ نہیں، نہ میرے پلے، میں کوئی جنت دیونی ہے تھانوں سیالکوٹ والوں سروبے والوں، جنت دیونی ہے آل محمد۔ تو پھر آل محمد دا ذکر سمجھ گیا اس رنگ نال نہ جو فلانا پڑھ گیا تو میں ہون گھاٹ ٹر جاواں، او مومن نہیں، او 2 نمبر بندہ ہے۔ نہیں نعرہ نہ مارو مت بخار ہو جاوے تھوان کسی نے۔ ہاں بڑے اوکھے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کنوں میں نے بلا لیا نے، میں تو سروبے آنا ہی کون آئی۔ ہاں میں حقیقت پہ آدھا، سروبے میں آن دی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حضرت امام حسین پوری کائنات تھے، ایک سروبے عزاداری نہیں ہوندی۔ میں تو صرف یہ ہے کہ آج ہے 27 دا دن، میں عزت رکھیے، مولا میں نے بھیجے، میں تو ہر مومن نو دعا کردہ ساڑھا ایڈا عظیم ذاکر سلطان الذاکرین، اے جی ذاکری کسے کرنی بھی نہیں، دنیا تو ٹر گئے، بندے اُدیاں طرزاں پڑھ کے ذاکر بن گئے، ساریاں طرزاں پڑھ کے بندے نامور ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہے ہاں ایڈا عظیم بندہ ذاکری دے حساب ساڈا بزرگ بھی آئی،
سب کچھ آئی کچھی ایسا ذاکر پیدا نہیں ہونا تو میں التماس کرے سا مومن چنگا وہ ہوندہ ہے جیڑا مومن نو یاد کرے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ چھوڑو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب مالک یوم الدین الہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ مومنین مومنات باب صابر سمیت انہاں مجلس کرامن آلان دے جیڑے بزرگ ٹر گئے جیڑے مولا دے منن والے شہید ہو گئے جنہاں دے خاطر کوئی فائدہ نہیں پڑدا سب دیاں نے اساں سورۃ فاتحہ پڑھ کے بخش چھوڑے یہ مومن دی نشانی ہے مومن دے کم نہیں کہ مومن دے ہر ویلے گلہ کرے باہر کھلو کے ٹسر بازی کرے او کوئی مومن نہیں کوفے آلاں چوں نہ بن کربلا آلاں چوں بنن دی کوشش کر اساں کو کہیں دی رعایت نہ کوئی بلاوے بسم اللہ مولا دا لنگر ہے ورنہ تاک ہی نہیں پوندی جیڑا سانو بھینگی آنکھ نال ویکھے اساں انہوں 1000 بھینگی آنکھ نال ویکھ سکدے ہیں سمجھ آ گئی ہے نا اساں جو ستھرے جے سیداں آج تائیں مومناں نہیں لٹیا یہ ساڈا قصور ہے اساں مومناں دی جیب وچ ہاتھ نہیں پایا انہاں نوں ناگوار گزردا ہے جیڑا انہاں نوں آکھے لاکھ روپیہ لینا ہے اے چاڑے ہو کے ہو جاندے نے فلانے بلا لاؤ فلانے لاکھ روپیہ منگا بہوں بڑا ذاکر ہے اے پتہ ہی جیڑی دولت ایک لنگر پا کے لنگر دا نام پا کے شمار ہے لنگر اس نو آدھیں جنہوں آل محمد رہن تے جیڑے نوٹ گن کے لمن او حرام ہے جنہوں آل محمد طلاق دیتی ہے پھر حشری ویکھ لو فونہ تے جیڑے کلمات آدھے ہو آج تائیں عارف حسین شاہ دی عظمت ہے آل محمد برقرار رکھی مومنہ دی عظمت دا خیال کیتا ہے کسے بندے دی جرت نے جڑے عارف حسین شاہ نو غلط الفاظ نال بولے کیونکہ مومنہ نال نہیں بولے مومنن سمجھے اے مولا دے عزادار ہیں پتہ نہیں کیڑے رنگ چے خرچ پہ کر دیو سن کیوں انہاں نو ناراض کریے سانو کمی کوئی نہیں اللہ بچے نیک دتن گھر رہے سب کچھ ہے ساری حقیقت صحیح ہے بڈھے بھی بھاوے ہو گئے تے جوان نظر آندے ہیں ہاں جیڑے آج جوان ہیں انہاں دی ایرے دے ڈھڈ بےمان بندے دا ڈھیر وڈا ہوندا ہے سمجھ آئیے نا تاریخ پڑھ کے ویکھ لو ہاں اتنا کھا جیون واسطے کھا کھاؤن واسطے نہ جی مولا امیر کیوں جو دی روٹی کھاندے ہیں سہندے ہیں بکھا راسیں تا کسے دے کمیں آسیں جو ہر ویلے کھاؤن تے مولا 12ویں سرکار قربان تھی ونجا صدیاں گزر گئیاں 53 سال میری عمر ہے تسی مومن سارے بیٹھے ہو اے سروبے دے وچ میں میرا گھر ہے بچن سارے ایمان نال دسو ساری دنیا دعا منگ دی آئی بابر صابر منگدا گیا اس تو پہلے اور علماء ذاکرین ٹر گئے مولا جلدی آ مولا جلدی آ مولاً پتہ نہیں میں کس طرح جانا ہے جیلے مولاً پتہ ہے بھئی اگر لنگر دا اعلان ہو گیا تے نہ میرے کول ہی نہیں آونا نہ میں ناراض نہ ہوا ہے جیڑے باہر ٹر گئے انہوں کو پچھو فون آ گئے ہیں وہ سکون نال سنو مولا نو راضی رکھو میں سید ہو کے آخر تے میری کتنی چنگی قسمت ہے کہ میں مولا دا علم میں برآمد کراؤں میرے اگو تک 3 بندے بہ جاؤ تو امام دا فرمان سچا ہے کہ ایک پڑھنا لو ایک سننا لو واسوی جنت واجب ہے جس جنت سمجھنی ہے ذکر نو وہ آرام نال باسی تے جڑا ہی گلیاں دا ہے لگ ٹورن پھرن والا فلانے نمبر لائے جی فلانا جی فارغ لگا گیا جی فلانے تو ذاکری دے نہیں پتہ تو انہوں آپ نہیں پتہ تو محفل آل محمد چھوڑ کے تو جناب سجاد نو کانڈ کر کے ٹر گئے تو کتنا رانی خان ہے کتنی تیری دولت ہے مولا 12ویں سرکار نہیں پوچھنا تیرے مربے کتنے ہیں تیریاں کارا کتنی ہیں تو راش کتنا ہے امام پوچھنا ہے 10 سالہ لنگر کھا کے حلال کتنا کیتا ہی حرام کتنا کیتا ہی وہ سارے بچے نویں پودے انہوں کو سمجھاؤ بنیاد کیسی ہے مشن حسین کیا ہے نیرائی سے گل تے راضی ہو گئے میں ذاکر آگن پڑھ کے ٹر گئے ذاکر اتھے ممبر تے ذاکر باہر جلے کار چباوے بندے نو ہاتھ دے کے راضی نہیں چنگی مجلس لگ ونجے بندے نو بندہ نہیں کردا نہیں ممبر تے ذاکر کار چی ذاکر ہوئے گھر بھی ذاکر ہوئے جس مقام تے جاوے تے دنیا ویکھ کے آکے حسین دا ذاکر ہے یہ اتھے مومن ہے تے باہر بھی مومن ہوئے اتھے نعرے مار لویں اتھے رو بھی لویں ماتم بھی کا لویں تے باہر مومن دا نقصان کا لویں مومن دی مدد ہی نہ کریں کے فائدہ تیرا اتھے آن دا
اپنی تنہائیاں صحیح کر، اپنا باطن صحیح کر، کیونکہ مولا 12ویں سرکار تیرا باطن ویکھ رہا ہے۔ ظاہراً تو اپنے آپ نو آدھے میں وڈا مومن عارف حسین شاہ وڈا ذاکر ہے، اپنے باطن نو صحیح کرو، تنہائیاں صحیح کرو جو امام دا ظہور ہو جاوے۔ ہون داد تا دے اگرے واہ 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 او واہ واہ لے پتہ نہیں انج واہ واہ کیڑی گل دی واہ واہ سوراں تے واہ واہ کر دو۔ حضرت امام حسین سور نال یہ گل کی کیوں اپنے مشن نو برباد کر رہے ہو؟ اس ممبر نو ممبر سمجھو، کیا سمجھے تساں؟ مینوں پاک ممبر دی قسم ہے پورا ویڑا برباد ہو گئے۔ آل محمد دا اتنا خرچ ہوئے، اس خرچ نو ضائع نہ کر۔ اگر لنگر لینا تو حلال کر کے لا، تے یہ بھی سوچ کے دیکھا ممبر تے جیڑا آئے ہے صحیح مولا دا ذاکر جی، واہ جیڑی بدماشی کرو مولا دا ذاکر ہو گے ہیں؟ نہیں تم پیسے دے رہے ہیں، تو چلا رہے ہیں سلسلہ، انہوں تم پیسے دے رہے ہیں، تیرا حق ہے تو پوچھ ہیں صحیح؟ جدا ایک نماز بندہ کانے مولوی دے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، تو ممبر رسول تے حرام دادا کیوں آوے کوئی؟ ممبر پاک ہے، جیڑا بندہ دے نہیں نہیں مولا دا ذاکر ہے میرا کہ ہے، نہیں تیری نال چھانڈ پھینڈ ہومنی ہے۔ متا سمجھیں جیڑا گھر بہ کے تھانے چو چور چھڑیں دے وڈا چور اوہ ہوندا ہے۔ میں کہتے پیو تو نہیں ڈردا، میں نے اوہ بندہ سدھا جیڑا جگرا ہوئے، جیڑا گل برداشت کر سکے۔ آل محمد کون ہیں؟ آل محمد کسی دا نقصان کیتے؟ پھر آل محمد دے خلاف دنیا کیوں ہوئی ہے؟ یہ آل محمد دا قصور ہے کہ حلال حرام دی پہچان کرن دیا۔ انہاں سمجھے انہاں آنکھیں سارے منن والوں میں یزیدی بندے نو پسند نہ کریں۔ اگر یزیدی فعل والے نال ساتھ دے سے تو سادہ نہ ہو سے، تو یزید دا ہو سے۔ اہلیہ ولی اللہ پڑھنا سوکھ ہے بھئی اہلیہ ولی اللہ پڑھ کے تے ہر لچے نال اسا ہاتھ لویے، ہر کمینے نال ساتھ دیویے؟ نہیں، اہلیہ ولی اللہ پڑھے ہی تو پھر میسم بن کے وکھا، ابو ذر بن کے وکھا، دنیا نے پتہ لگے جو شیعان علی ہے۔ اس سے چیزاں نقصان کیتا ہے۔ کربلا دے میدان وچ میں قربان ہو جاواں، لیکن ایک اسم اعظم میں ربائی جیڑی میں آج کل ہر مجمع وچ ودا پڑھدا، وہ میں نہ پڑھا میری مجلس پوری شاہ صاحب نہیں ہوندی۔ یہ سارا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، سید ہی بیٹھے ہیں، غیر سید اس پرانے عزادار ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تسی انسانوں کون سمجھا سکتے ہیں؟ اے حضرت ابو طالب تیرے رزق عصمت کے کیا کہنے؟ اے حضرت ابو طالب تیرے رزق عصمت کے کیا کہنے؟ محمد و علی جیسے تیرے در پہ پلتے ہیں۔ ہائے 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 توجہ، محمد و علی جیسے تیرے در پہ پلتے ہیں، زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ بسم اللہ مہربان میں نو بسم اللہ یا علی میں ربائی وقت پہ پڑھتا ہوں، لیکن میں نے کافی جتنا سیال کوٹ دلے عارف حسین شاہ پڑھے کسی دے پیو ہی نہیں پڑھیا، سمجھ آئیے نا۔ لیکن آج جی تساں پہ سن دو ساری زندگی میں حیران ہاں، میں اس مجمع بڑا پڑھے تین تا آج نعرہ یاد کوئی نہیں۔ جلے تو نعرہ نہیں مار سکتا پھر ذاکر تے کیڑی گل کر سکتا ہے؟ نعرہ اس طرح مار جو اس سردی جیڑی زیادہ ہے منافق دے گھاٹ اڑ جاوے۔ یا علی بسم اللہ۔ اے نہیں عارف حسین شاہ دے اصول ہی تھی نہیں، لنگر لینے حلال کر کے کھانا ہے، ہاتھ لا کے ممبر تو نہیں جامنا، جو پیچھے کو پڑھنا لا جاوے تو پھر اڑ کے چلا جاواں، کوئی آوے تو بہ جاوے آرام نال۔ ایک گھنٹہ تو مجلس سناؤ نا آل محمد دے منن والن، اگر نہ سن سکتے تو پھر آئے کیوں ہو؟ کوئی مشن نو سنو۔ اے حضرت ابو طالب تیرے رزق عصمت کے کیا کہنے؟ محمد و علی جیسے تیرے در پہ پلتے ہیں، زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو خود والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔
اگلی گل او کرا ایمان تالے ہو ونجن حضرت عمران تے شک کرن والا پکا حرامی جیڑا انہوں حرامی نہ آکھے او بھی حرامی آج ایسی ہیں دو چار گلیں شاہ صاحب کرنی جنہاں دی بڑی ضرور میں سید ہوں میں پہ وکالت کرتا ہوں میں نوں ڈر ہوئے کسے کو تینوں کیا ہونا چاہیے ہیں اگر میں حق نہیں بیان کرتا تو میں کوڑا پھر اس لنگر لین دا فائدہ کیا اس سروبے دے وچ کوئی اعلان کرے تو سن لاؤ سارے وسیب دے بندے کل میں نے انہیں کھانا تے کھانے چ ہر لوازمات ہو سن چھوٹا گوشت بڑا گوشت یعنی بریانی نال مٹھائیاں نال دودھ پتیاں بندیاں ان ونجنا ہے جی میں ڈار ویندی ہے بندے جا سن نا ہاں دعوت جو ہو گئی اتھے دفترخان بھی لگ گیا سارے یعنی کھانے سامنے موجود وہ اچانک سامنے ہو کے آدھے خیال کرائے میں مسلمان نہیں کھا لے سو سروبے والے باہمیں شیعہ سننی ہے وہابی اکسی لا حول ولا قوت الا باللہ اور تو کافر ہو کے کھانا پکائے تے سانو بلائے اس آکے تے کی وجہ ہے اس آکے تو کلمہ رسول دے نہیں پڑھدا مر جا مسلمان جیتا تو کافر دے گھروں ایک لقمہ نہیں کھا سکدا پکے ہوئے کھانے نو رد کر دیں دست صحیح نبی کہیں نہیں جھولی کھا دے نہیں جی کانچ پاک رسول کوئی گل کی تھی کلمہ پڑھ لے واہ کسے وائرلیس دا پتر کیتی پاک رسول کانچ گل لیتے تین سارے نو پتہ لگ گئے تو کوئی وہی تیرے تے نازل ہوئی میں سٹیج چھڑ کے بھائی میرے سامنے بیٹھے لائن زندگی رکھے میں نہ دے کانچ گل کر داں چلو سروبے والے دے سارے جتنے سید بیٹھو دسو میں کیڑی گل کی تھی جیڑے نو پہ بلیں دے توان پتہ ہو سی نہیں پتہ لگتا نا حرکت دا پتہ لگنا ہے کہ عارف حسین شاہ بھائی دے کانے چ گل کی تھی لیکن یہ نہیں پتہ گل کیڑی کی تھی وہ بندے دا بچہ بن پہلے سوچ تو صحیح ایسا وہ پاک منہ آئی جیڑا نجس تے لگدا ہی نہیں کائنات دا رسول ہے نجس جگہ تے منہ نہیں لگدا لقمہ نہیں کھاندا کافر دے گھروں کوئی شے کھاندا نہیں تو پھر تینوں سوچنا پوسی جس سونے نبی اس کان تے منہ رکھے وہ کان کتنا عظیم آئی ہاں یہ تھک گئے ہو تو میں اپنے مقصد تے آ ونجا لیکن میں تو مجلس پوری پڑھنی ہے ہاں میں نو یہ گھبراہٹ تو ہے کوئی نہ میں کدی ممبر تے نہیں آکھا میں تھکا ہوں جیڑے تھکے انہوں گھر مرن یہ تھکے ہوئے دا ممبر نہیں ہے تو انہوں دا ممبر ہے جیڑے امیر مختیار بن کے باؤں جیڑے ودے ہی نہیں سنگر دیں انہوں دا بلائلر دا کی فائدہ تھے ممبر سے آن دا ہیں میں تھوانو جگہ نہ اس گالتے حضرت عمران او ہستی ہے اکھ جی کلمہ نہ پڑھ دے چلو اسے گال نو مان لینے ہیں جیڑا کلمہ پڑھ دا اس دین نو کہہ دیتا ہے تے جیڑا کلمہ نہیں پڑھ دا اس کہہ دیتا ہے ایک ابو سفیان ہے ایک حضرت عمران ہے ابو سفیان کلمہ پڑھ دا ہے اس مسلمانہ نو کہہ دیتا ہے ایک یزید تے ایک معاویہ تے جیڑا کلمہ نہیں پڑھ دا اس اسلام نو کہہ دیتا ہے ایک نبی بڑھا کے دیتا ہے ایک علی بڑھا کے دیتا ہے بے شک یا علی توجہ ہے ہر جنگ دے وچ جناب امیر علیہ السلام جنگ لڑیے مشرک دے خلاف تو تھک ونجے تو میں نو کیڑی ضرورت ہے میں گل تو پوری پیا کردا جنگ وچ مولا امیر دی تلوار 70 گز تے مار کر دی آئی جتھے توحید دا دشمن ہوندا ہے میں او ذاکر نہیں جیڑا کوئی نہیں بس کسے دی سنی سنائی گل میں عارف ہاں اور عارف ہمیشہ مجمع نو ویکھ کے پڑھ دیں تسی عارف ہو تو میں پڑھ رہا ہوں سمجھ آئیے نا میں مومن نو کدی جائز نہیں سمجھا توبہ نعوذ باللہ بھاویں میلے کپڑے چ ہوے بھاویں چنگے کپڑا چ ہوے علیین ولی اللہ پڑھن والا عالم ہوندا ہر جنگ دے وچ جناب امیر علیہ السلام تلوار چلیندے ہن 70 گز تے جتھے دشمن توحید ہوے اونوں کٹ لیندی آئی
جتوں مومن پیدا ہونے آپ بچا لیندی ہے توجہ ہے اللہ تو سلامت رکھے کئی بندے ناراض بیٹھے ہی ہیں تک کی کرم ہے میں نو اس پاک ممبر دی قسم ہے جناب امیر علیہ السلام جلے تلوار چاہ کے نعرہ تکبیر بلند کرنے اس تو بعد مولا اعلان کر دائی آنا علی ابن ابی طالب میں حضرت ابو طالب دا پتر ہاں تے جینڈا شناختی خانے چ پیو دا نا کوئی نہیں اوہ گلہ ودا کر دے سمجھ آئیے توجہ ہے کہیں دا نا پیا چاہنا ہے جدہ اللہ ممنون ہے اللہ پیادہ اے حضرت عمران میں تیرا ممنون ہاں میرے نبی نو پالے ساری زندگی پتر نو خطرے دے بستر تے موت دے بستر تے سما کے نبی نو بچایا ہاں واہ مسلمان جن ساری زندگی نبی نو بچائے انہوں کلمہ نہیں آندا تے جنہ کدی جھریٹ ہی نہیں جلی میدان چو وڈے ولی بن گئے لیکن سانو پتہ ہے تیری دشمنی کیوں ہے بس مقامنا چاہنا کیونکہ دور دراز تو مومن تشریف رکھ دے ہو علم لے کے سامنے آئے ہو دن میں چاہتا ہوں اس چاند منٹ صرف دساں جو علی دیاں دھیاں جناب عباس تو بعد ہر بی بی زمین تے کیویں بیٹھی میں قسم کھا کے پیادا میرے بیٹے تو سب بیٹھے ہو بچے سارے اے او شہنشاہ ہے جدی شہادت تو بعد کربلا تو گھن کے شام تائیں کہیں بال پانی نہیں منگے بسم اللہ کرو بس بسم اللہ قسم چوا کے سید دی حسیت نال قسم کھا کے پیادا بھائی جان ایڈا کوئی قربان تھی ونیا عظیم سید آئی کہ جدے آسرے تے علی دیاں دھیاں ٹریاں ہائے ہائے واہ بھائی واہ تیرا حق ہی نہیں رومن دا کیوں شرم کر کے باہیں تیرے دل اچ قبر حسین ہے تے پھر جینڈا علم میں برآمد کرامنے کو سوکھا مضمون ہے جیندے بعد علی دی تھی زمین تے ہاتھ مار کے دی اماں میری چادر لے گئی جدہ امام دے سامنے آکے تے وردی پائی ہوئی ساگی علی بن کے تے اپنی بتیجی جناب سکینہ نو نال لا کے امام دے سامنے آئے اسے امام ڈٹھے تے امام ایہ کو جا کھائے ایک کہیں تیار کی تے اجازت ہوئے تے دو ترائے بند سنا ماں میں کسے تاریخ ہی نہیں پڑھیا تے نہ میں ذاکری دا قائل آن تے میں آل محمد نو آیت نال منیا روایت نال نہیں کسے تاریخ ہی نہیں کسے عالم لکھا ہوئے جو جناب عباس حضرت امام حسین دی اکھ چک پا کے ویکھے ہوئے آج دی دنیا دے شاعرن جنہوں اپنے نہیں پتہ وہ باندھ لکھ لیندن بھائی جان تو وہ لکھ دیں جی امام دے سامنے جناب عباس آکھا من کیوں جرنیل بنائی منو نال کیوں گینا ہے تیری ماں جمن نہیں دعائیں کیوں منگ دی نہیں توبہ استغفار نعوذ باللہ میں قربان ہو ونیا یہ عام ہستی ہے جدہ نا تو پہ چاہنا ہے ایک عام دنیا دا بندہ لاہور اچ بے کے رمل مار دے جب بڑا بڑا پا مستے تے او آدھے جی کل سورج گرن ہونا ہے تو پوری کائنات سورج گرن ہوندہ ہے اس بندے دے آنکھیں نال انہی گال ہے تے ایک کون کھلوتا ہے اپنے دور دا فقیہ باب الحوائج علی دا پتر معصوم سید ہے اس نے نہیں پتہ جو میں کربلا کیوں آیا جان دا امام دا کلام اللہ دا کلام ہے امام دے سامنے کیوں آکھنا شرک ہے تھوڑے تین ذاکری جس رنگ نال پہنچ دی پئی سارے بچوں دے ذہنی منتشر ہو گئے اسی اس رنگ نال پہ پڑھ دیں میں جس کو سنی ہوا گل کر چھڑی لیکن حقیقت تو ایک مصائب دا مقصد نہیں کہ عظمت سادات تے حملہ کر کے پڑھو نہیں اس طرح پڑھو جو غیر اگر آئے بیٹھے مصائب سن کے ایلین ولی اللہ پڑھن تے مجبور ہو جاوے میں ہن پردہ پہ ذمہ واری نال جملہ پہ پڑھدا کوئی ضرورت نہیں اٹھی کے ماتم کرن دی یا واہ واہ کرن دی بس دل نال ہک ہنج آ جاوی جنت ہی لیکن سن عظمت نال سید دی آواز آندی ہے اے تلوار مینوں دے توں تے جنگ کوئی تاریخ نہیں آدھی جو جناب عباس آکھا ہوئے مولا مینوں کیوں نال آندائی نہیں ایک گل
کروٹ کرٹ جنت نصیب ہوئے قبلہ اظہر سندیدی صاحب ولی تے فقیر ذاکران خطیبان یہ جائے بندے بات پیدا ہی نہیں ہوئے انہاں فرمایا آئی کہ جناب عباس کچھ نہیں بولے امام دا حکم خدا سمجھے بس زمین تے بہ کے دوئیں ہاتھ افسوس دے مل کے نجف نہیں منہ کر کے دے بابا علی تیرے پتر دی اپنی قسمت نہیں اس سیال کوٹ دا مجمع بڑے سنن والے ہو میں کیڑی گل کرنی تو کی رونا ہے اپنے بابے نو آکھس تیرے پتر دی اپنی قسمت تیرے پتر دی چپ تھی کہ تقسیم ہو گیا ہائے 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 واہ بھائی واہ بسم اللہ کرا اللہ تمہیں سلامت رکھے جیلے میں آخری بند پڑھا ہوں چلے بے شک علم سامنے لیا سن حالے جلدی نہیں کرنی اے منظوری دا ٹائم ہے ہر بندہ دعا منگ کے جاوے بد قسمت ہے وہ بندہ جیڑا آخری مجلس سکون نال نہیں سندا آل محمد فرمائے دیں جیڑا آخری بہ کے دے گھر بار دی ہر گل چھڑ کے تے ساری مجلس سن دے اساں او دے حق کی دعا کر دے انہاں کوئی اکھی نال لٹھا جو عباس کی ولت ہے سارے ذاکر کول سن کے پہ روندن پتہ انہاں بھیڑاں نو ہے جنہاں انہاں لاندا ڈٹھا ہے بسم اللہ کرام بس بھائی امام فرمایا جنگ نہیں لڑنی اے ایک نیزہ ہی اس نیزے نال دفاع کرنا ہے نہر فرات تو فوج ہٹاونی توجہ کریں میں تین او جملے سناواں جس نال ایمان تازہ ہوئے امام فرمایا ایک نیزہ ہے جنگ نہیں کرنی نہر فرات تو فوجی ہٹاونے پانی چاہ کے ہتھاں تے آسمان نہیں سٹنا تے پوری قوم اشکیاء نو آکھنے پانی ساڈا ہے تے میری طرفوں قوم اشکیاء نو اعلان کر کے آکھیں میرا آقا پہ آدھا ہے اے پانی تا میری امڑی دے حق مارے تھے لیکن پیندے اس وقت نہ ادھی توحید نہیں بچ دی جد امجدہ دین نہیں بچ دا ورنہ کہنی کے جراتے جو سکینہ تسیو شاباش بسم اللہ اس قوم دا معیار آئی جس رنگ دا اس رنگ نال ذاکری نہیں پیش کیتی گئی میں ہوں جڑا جملہ پڑھدا پیاں تے قیامت ہے ایک نیزہ چایا یاد رکھو جنہ ذوالجناواں بنائیاں کرو دو گھوڑے بنائے کرو ایک مرتجز دی شبی ایک عقاب دی دو گھوڑے بھائی جان کربلا آئے چل ایک مرتجز ایک عقاب مرتجز تے کون سوار ہوئے کائنات دا رسول تے میرا آقا حسین تے عقاب ہوئے جس تے دو ہم شکل پیمبر تے ہم شکل علی اے دوہیں چاچا بھتیجا سوار ہوئے تے چاچا بھتیجا جنہ مدینے دی گلیاں ٹرن لگا نا تے بازار آویں نا بازار بند ہو جاندے ہیں بندے آدھے ہیں ایک علی پہ جاندا ہے ایک رسول پہ جاندا ہے انہاں بے غیرت رسول دی شکل ہی مٹا چھوڑی انہاں علی دی شکل نو بھی دین تو لہا چھوڑیا بس بھائی ہاتھ بن کے گزارش کرے سام باب الحوائج دا قصہ ہے بڑی اوکھے میں محرم چے مضمون پڑھدا اگے پیچھے میری کوشش نہیں ہوندی جو بہوں اوکھا جا منظر ہے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہن پرانے بزرگاں دا بند پڑھن لگا زمین ہلی آسمان اللہ خیمہ چ بہن دا جگر ہلا علی دی تھی مسلح تو اٹھی دیکھ کیا دی اماں فضا میں اجڑ گئیاں اے آواز میرے عباس دیئے جنڈے آسرے تے میں سفر کر دی رہی ہیں اے میرا عباس ہے وانج لگی وانج میں جان لیاں جیڑا بھی میدان دو گئے واپس نہیں آیا اکبر گئے واپس نہیں آیا قاسم گئے واپس نہیں آیا جیڑا بھی میدان تے گئے ہون جاندہ پہ عباس اے میرے باب علی دی شکل آلا ہے انہوں وانج کے گھوڑے دی واگ چو پکڑ کے روک کے آکھ بھین پیا دی ایک دفعہ خیمے آ میں گھنٹے دا مضمون چاند منٹیں پہ سنیں نا میں وہ اصل چیز سنیں نا اپنے جدی انتظار تو بیٹھا ہے جناب فضا نے آکے میدان کربلا آکے جناب عباس دے گھوڑے دی واگ ہاتھ پایا عباس جی اماں اگو ٹھڈا صاحب ہر کے دی مرونی اماں آج میرے پتر ہوں میں نہ میں تھوڑے تو قربان کراں ہاں میرا کوئی نہیں جیڑا میں تھوڑے تو صدق کراں قربان کراں جناب عباس نو ایک گل ناگوار گزری دین چھوڑ کے ماں دا ہاتھ چوم کے فرمائندن میں قومی اشکیاء اعلان کر کے دن لوگوں میں فضا دا پتر واہ واہ بسم اللہ بس یہ کچھ دیر لگ دی کیڑا سونا سونے اس تو زیادہ ہو رہا حسین شاہ میرا پتر کے پڑھنا ہے ہاتھ چوم کے آدھا ہے میں لوگوں اعلان کر کے آدھا میں فضا دا پترا
قدم چوم کے آدھی تھوڑی کریمی تھوڑی لجپالی میں تو تھوڑی نوکر ہاں اماں اس اوکھے ٹائم کیوں آئو میرا لال تو ساگی علی ہے میں آپے نہیں آئی مخدرات عصمت دی سین بلائی علی دی حکم لیتا ہے میرے عباس نو آنکھ بھین پہ سڑیں دی سر جھکا کے آدھے آقا زادی اس ٹائم کیوں سڑے جناب فضا دی آواز آندھی ہے میں نو نہیں پتا تسا جانو تھوڑا کم جانے لیکن عام ہستی نائی فقی باب الحوائج ترائے ہستیاں دے نا ہیں باقی کسے دا باب الحوائج لقب نہیں ایک جناب امام موسیٰ کاظم ایک سرکار وفا ایک جناب علی اصغر اترائے باب الحوائج دا میں نہ ہوندہ جدے دروازے تو کوئی کدی خالی نہ جاوے توجہ کر میں تیرے دعائیں قبول کراونا چاہنا جس رنگ نال بہ گئے ہو میں آدھا دعا کر کے جاؤ تسا میرے حق میں توالے حق دعا کراں اللہ بانیان مجلس نو آباد و شاد رکھے مولا انہاں دی زندگی رکھے انہاں دے جو شرعی جہدات ہیں پورے کر جنہ آخری ٹائم علم برآمد کراونا اس دا واگ چھوڑ دیتی خیمہ چاہے خیمہ آ کے پہلا قدم رکھے اس قیامت دا منظر ہر بی بی تے سکتہ تاری ہو گیا اچانک ایک بی بی وین کیتے سونج مدینہ ایک دوجی بی بی وین کیتے برباد مدینہ کوئی بی بی مدینے نہیں منہ کر کے دی سگرا آمیں چاچا ٹوریا وین دی بس بھائی جس گال واسطے محنت کیتی ہے مولا سارے بچوں دی حیاتی کرے پہاڑ ہے مصائب دا ساری زندگی پڑھ کے مولا دا کرم ہے بے ادب نہیں پڑھیا کوئی بلاوے نہ بلاوے کوئی ضرورت نہیں انہاں دا ذکر نو ذکر سمجھ کے کیتا ہے علی دی دھی اٹھیے محسن اسلام بی بی اٹھی بھرا دے گل چبائیں پائیاں تے سین جیڑا وین کیتا ہے کربلا دی نگری حل گئی بی بی آدھی پردے سن بھین دے پردیاں دا آج تو 5 سال عارف حسین شاہ نظر نہ آوے تو پڑھن دا فائدہ ہی کوئی تیاری تو کر بی بی آدھی پردے سن بھین دے پردیاں دا تے ذمہ وار بھرا کنوین ہے او بنی ہاشم دیا مفتورہ کیوں اپنی موت لکھنے ماتم کر نہیں بی بی آدھی تیری زندگی میں ساری زندگی ہے تے کیوں بھیڑی کوں تڑپنے او بیا کربل والے آئے جنگلہ وچ بھیڑی دیوال کھلنے بی بی آدھی تائیں ٹور ونجنا ہے اثر رول ونجنا ہائے 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 بسم اللہ کراں جیو میرے بچے اے ہی موجے دی مجلس اے ہی نیت نال بندے پہ روندن میں واتا دا من کوئی ابال نہیں بی بی پئی ایک دفعہ آنکھو نہ آنکھو میری سین تو پردیسن نہ ہو میں آ بی بی آدھی پردیسن بھیڑ دے پردیاں دا تے ذمہ وار بھرا کنوین ہے او بنی ہاشم دیا مفتورہ کیوں اپنی موت لکھنے بی بی آدھی تیری زندگی میں ساری زندگی ہے آئے یہ وڈا فکر ہے تیری زندگی میں ساری زندگی ہے کیوں میں ہون شاہ جی سمجھ ہون آئیے نا توانوں او مولا تھوڑے پردے سلامت رکھے بی بی آدھی تیری زندگی میں ساری زندگی ہے تے کیوں بھیڑی کوں تڑپنے بیا کربل والے آئیو جنگلاں وچ بھیڑی دیوال کھلنے بی بی رو کے آدھی تائیں ٹور ونجنا ہے اثر رول ونجنا بات بھائی موک گئی میں نے حسین دیکھو میں نہیں مولا تین سلامت رکھے دیکھو میں نہیں حسین دا وابطہ نہیں بڑی اوکھی جائی مندل پہ پیش کرے نا اباد نگاہ نہر فرات
عباس دی نگاہ نہر فرات تے میرے آقا حسین دی نگاہ عباس تے چونتی بالاں دی نگاہ سکینہ تے آئے 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 نہیں اللہ جانے کس خیال ہے بیٹھے ہو نا میرے مولا عباس دی نگاہ نہر فرات تے میرے آقا حسین دی نگاہ عباس تے چونتی بالاں دی نگاہ سکینہ تے میری سین زینب عالیہ دی نگاہ اپنے ویر حسین نگاہ دی تار دمی ہوئی ہے اگر پورا پڑا شام ہو بننے لیکن میں ساتھ کدی نہیں پڑیا یا کو جادہ انہوں عباس دین تو جنیا میری سین ٹبے دی گے ہائے 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 میرا آقا حسین ٹبے دی گے نال جنیا ہے دوئے ہاتھ کمر تے خیمت میری سین جنیے جڑا ماتم نہیں کر سکتا میں نہیں دیکھے سین جنیے مسلح عبادت جناب فضا روایت کریں دیئے سین جنیے ساتھ تو چادر ڈھلی چادر چاہ کے میں دیوان لگیاں بی بی آدھیے ہن نہ دے ہن لہ گئی ہائے وہ میرے پردے دا نگران لہ گیا ہے وہ میری قائد موسم آگائیں نہیں تے ماتم کرنا ہے میں مولا دی او وصیت پڑھنی ہے بچے یاد کرے سن جیڑا گھر تین جاتی اے مجلس یاد رکھ سی او وصیت پیا پڑھدا مولا غازی دی جیڑی آج تین کسے ذاکر نہیں پڑھی پرانے بزرگاں دی یاد تازہ پیا کرتا او غیرت مند مومناؤ انہوں امام دی کمر جھکی سیدہ میری جنگ مک گئی جناب فضل دوڑا دے کہ دے چاچا ہون کیوں آدھے میری کمر دزور ٹوٹ گئے سیدہ دے جانے 32 سالان دے جوان بھرا ویرانے جنگل ساتھ چھوڑ ونجنو بھرا جیون دے قابل نہیں ہوں آ میرا لال میں تیرے بابے کل ونجنا چاہنا بڑی منظوری علی مجلس میں دے دا پہ ہر چہرہ تیار ہے ہر آنکھ وضو پہی کر دیئے دیکھنا میں رہی ہوں اللہ جان دے آوکھے تے باویں سوکھے والی کربلا جناب عباس کو لائن سر چاہ کے زانوں تے رکھے انہیں متھا چم کے امام فرمائے دے میں غریب دے سلام ہوئی اللہ جان دے بازو تہین کوئی نہ بغیر بازوان دے اٹھے آدھے میں قربان ہو ونیا جلے خیمہ چومے ٹورا تو بادشاہ ہمیں تو شہنشاہ میں جے ملے دا میرے کولا دیں کہنے آدھے میں غریباں میں اللہ راسیاں میری اکھاں صاف کر میں دیکھنا چاہنا غریب کیویں ہوندن ہائے 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 میرے پاک امام نے اپنی پاک عباد نال جناب عباد دی اکھیں چراتے ریت ہٹائی نگاہ پہ آواز آندے داڑھی سفید ہو گئی ہے سیدہ دے جن دے تین جن بھرات ٹور ونجن او بھرات جیون دے قابل نہیں ہونے بھائیو اس جملے نالو میں اور زیادہ نہیں پڑھ سکتا سیدہ دے عباس میں تیری آنکھاں صاف کیتیاں میں نو اجرت دے ہائے ہائے وفاد خالق دی آواز آندی ہے میں نوکر توں سردار میں تیری اجرت دے سکتا سیدہ دے 32 سال نوکر سڑائی آج ویرانے جنگل اج بطول دا غریب پترہ دے ہک دوا ویر سارت واہ بھائی واہ بسم اللہ کران ان حق کے چھوڑن دا جی میں سنی آئی تو میں انہیں پردہ پہ آخری بند میں وہ پڑھنا ہے ماتم کرنا ہے سیدہ دے عباس 32 سال نوکر سڑائی ویرانے جنگل اچ بطول دا غریب پترہ دائی ایک دفعہ ویر سر جا آدھے تیرا حکم خدا ہے میری جرت نہیں میں انکار کروں پر میں نو ماں قبر محمد تے ہاتھ رکھوایا ہی میں ماں نال وعدہ کیتا ہی جے تیجی سنبھرا نسل ایسا سیدہ دے فکر نہ کر میں تینو ماں کو اجازت گھنوا دینا ہون جڑا نہیں رناؤ دیا اپنی قسمت 2 انگلیاں دے درمیان امام نے منظر دکھایا ہے جناب عباد دسار امام دے قدمت آئے سیدہ دے منظر نہ دکھا میں تینو ویر سرینا سیدہ دے کیڑی مجبوری ہے ویر کیوں سرینے آدھے میری ماں دیوال کھلو
کربلا دے میدان دو منہ کر کے آدھی عباس حسین نو ویر سج جا او زہرا نو پاسے دے درد بھول گئے چبیاں چمین کر کے آدھی ودیے میرا حسین کلا رہ گیا واہ بھائی واہ بسم اللہ کران اللہ راضی ہو بھی مولا راضی ہو بھی موقع ہی مجلس دو دفعہ منہ چ نکلت ہائیو میرا غریب ویرون ہائیو میرا تسا ویرون لڑکنا دہل گی آواز آندھے میں بھی سکھ دی ودیاں خیمال پاسے منہ پھر گی آواز آندھے ہائیو میریاں شام چرلن والیاں بھینی ہائے جاندہ ہی نہیں جناب عباس مک گئی بات دیکھے میں نہیں اللہ وافتے نال مند وافتا آخری بند جلے میں پڑھنا ہے اس لئے اللہ سامنے آمنے تیریاں دعائیں قبول ہو سن کوئی بندہ اتھوں خالی نہیں جا سکتا لیکن جڑی وصیت پہ سنوے نا سرکار وفا دی تاکہ زینت نوٹ کر لائے سی ڈی کی ویدہ رامے منو پاک ممبر دی قسم سید دی آواز آندی عباس ہر شہید اپنی خواہش دسی تمہیں دس میں پوری کرا آدھا تیری چپ تھی کہ تقسیم ہو گئی میں کہ منگا میں کچھ نہیں منگتا سید آدھا نہیں تو منگے میں دے وہاں آدھا تیرا کلام اللہ دا کلام ہے یہ تائیں حکم کیتا ہے تو امام زمانہ ہے میری کے جرات انکار کرا جنابی عباد دی آواز آن دی وطیہ کچھ منگنا میں پوچھ داں تیرے نال کون ہے سیدادہ تیرا پتر فضل آئے او غیرت مند قوم شیعہ سیال کوڑ دی صحیح میں نے سننے والے لوگ بیٹھے ہو میں جملہ ہو پہ پڑھنا جس سے مجلسہ مکوینین تیرا پتر فضل میرے فضل نو آنکھ میرا سار جھولی چھپاوے جناب فضل دوڑے آکے بابے دا سار جھولی چھپایا سا بوسا دیتا بوسے دے من تو بعد جناب فضل ماتم شروع کیتا ہے میں لکاواں تا مجرم بننا جناب فضل ماتم کیوں کیتا ہے جناب عباد دی آواز آندی بچڑا ماتم کیوں کر رہے ہیں آدھے بابا میں پوچھ دا تیرے سارے چار ٹکڑے کہیں کی تنہائے آدھے اور میرا لال نہ پوچھ ظالم نے گرل ماری آئے ہائے 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 علی دیاں دیاں تھوڑی اپنی قسمت بس بھائی مکینڈا پیاں انہوں وصیت پہ سنے نا حق ادا کیتے سنن دا میں بھی حق ادا پہ کردہ مولا بارویں سرکار دی پاک محفل سرکار سن دے پہن اپنی جادہ ذکر مکان پہ جھلینن مولا رحمت کرے یہ لفظ سمنے سیدہ دے عباس ہن پتر نال گل کر آدھے میرا لال میرے باب علی دی ساری زندگی پاک رسول دے قدمج گزر گئی غلام بن کے ہائے ہائے میرا لال میں باب علی تو بعد میں علی بن کے آقا حسین رسول سمجھ کے ہائے نہیں تیرا خیال اس پاسے نہیں میں علی بن کے آقا حسین رسول سمجھ کے ساری زندگی وفات گزار چھوڑی میرے بعد تو عباس بن کے آقا سجاد نو حسین سمجھ کے ہائے ہائے تو وفا گزارا دے میرا بابا میں تیرا پترا جی میں آقا میں کرے سن سیدہ دے جھکا ہو تیرے کانے چ میں کوئی گل کر رہا جنی ماں نو ون کے کرنی نہیں ہن کوئی روے نہ روے پرانے بزرگاں نقشہ بنایا ہے سید رنہ تے اپنے پتر نو آدھے وان آنکھ فضل تم اپنی قوم دلاش تمول ناوے کیوں متا تیرے نال سکینہ ہوئے میرے میت کنا شرماوے اور جنا نال زینب دے قید تھی ماتم کر شرم کر کے کیوں رونے اللہ مر سامنے لے آخری بند پڑھنا چاہنا میں نو ہاتھ نہ بان مولا زندگی دلات کرئی سیدہ دیوان آنکھ فضل تم اپنی اٹھنا نہیں حسین دا وجہ اٹھا مجرم ہو سی وان آنکھ فضل تم اپنی کو
تے میری لاش تے مول ناوے متا تیرے نال سکینہ ہوئے میرے میت کو نا شرماویں جدا نال زینب دے قائد تھی میں تو صبر دے نال نبھاویں ہو قائد نبھا کے جدا وطن والے پہلے سگرا کو پرچا بات بھائی موگئی مجلس علم خالی امام چاہے مشک پھٹی ہوئی سیدی کمر جھکی ہوئی میرے پتر علم لائے آئے میں ہوں آخری گل پہ کرتا ماتم کرنا ہی اس ڈٹھا ہے جڑی آس تے کھلوتی ہے دوڑیے دے کیا دیئے بابا علم تا آئے علمہ والا کیوں لیا ہے سید آدم میں جو آدم چاچے نو نہ بھیج ہوں میں کل کیوں پوچھ رہی ہیں کئی بھول جو پائے تے نکے نکے آدمان کیا دیسا کو معاف چکر مانگ بیٹھے پانی آئے یسرب دا سردارے ساڑی پیاس نتائری آئیو کمر تروڑی یا دل وچ درد ہزارے بی بی آدھی جے جیندہ ہے تا سادگن واپس اتویر علم بردارے اسا نام پانی دا آئیو والنا چیچوں ساری پھپی ذمہ وارے آخری گل باندھنا پیا پردہ دوڑیے سکینہ اپنے خیمہ چاہیے سابران دا سلطان امام پتر دی بچی کڈی اچ ان لفظ نے ساکھا قاسم دے ٹکڑے چاہیس سید نہیں بولا آج کوئی ایدہ پہاڑ آئی سید خیمہ دے دارتے آدھے میرا اللہ میں غریب ہوں حالت کری آئی جناب سگینہ میری آقا زادی بھرالی اس کا نچا کے زمین تے سمائے چادر ہٹا کیا دیئے کل مر گیا ہوئے میرے بابے دی کمر دلو نہ ٹوٹیا میرے بابے دی جانگ موک گئی ماتم حسین